آگے ہے جی آیت نمبر 32 سے 37. ٹاپک ہے نفس وسلم کو دعوت حق پر قائم رہنے کا حکم. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ، یقیناً آپ سے پہلے کے پیغمبروں کا مذاق اڑایا گیا تھا اور میں نے بھی کفار کو ڈھیل دی تھی، پھر انہیں پکڑ لیا تھا، پس میرا عذاب کیسا رہا. کیا وہ شخص جو نگہبانی کرنے والا ہے ہر شخص کی، اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ، اس کے کیے ہوئے اعمال پر ان لوگوں نے اللہ کے شریک ٹھہرائے ہیں. کہہ دیجئے کہ ذرا ان کے نام تو لو. کیا تم اللہ کو وہ باتیں بتاتے ہو جو وہ زمین میں جانتا ہی نہیں، یا صرف اوپری اوپری باتیں بتا رہے ہو یا اوپری اوپری باتیں بنا رہے ہو؟ بات اصل یہ ہے کہ کفر کرنے والوں کے لیے ان کے مکر سجا دیے گئے ہیں اور وہ صحیح راہ سے روک دیے گئے ہیں، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو راہ دکھلانے والا کوئی نہیں. ان کے لیے دنیا کی زندگی میں عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی سخت ہے. انہیں اللہ کی غضب سے بچانے والا کوئی بھی نہیں. اس جنت کی صفت جس کا وعدہ پرہیزگاروں کو دیا گیا ہے یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اس کا میوہ ہمیشگی والا ہے اور اس کا سایہ بھی. یہ ہے انجام پرہیزگاروں کا، اور کفار کا انجام دوزخ ہے. جنہیں ہم نے کتاب دی وہ تو جو کچھ آپ پر اتارا جاتا ہے اس سے خوش ہوتے ہیں، اور دوسرے فرقے اس کی بعض باتوں کے منکر ہیں. آپ اعلان کر دیجئے کہ مجھے تو صرف یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ شریک نہ کروں. میں اسی کی طرف بلا رہا ہوں اور اسی کی جانب میرا لوٹنا ہے. اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان کا پیغام بنایا، یعنی ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا. اگر آپ نے ان کی خواہشوں کی پیروی کر لی اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے تو اللہ کے عذابوں سے آپ کو کوئی حمایتی ملے گا اور نہ بچانے والا. کیا پتہ چلا کہ ان آیات میں اللہ کی رضا کو پانے کے لیے جو نقاط ہیں اس میں سے سب سے پہلی چیز آپ کے میرے سامنے کیا ہے کہ رسول تو گئے. آج اللہ کی طرف بلانے والوں کا کبھی مذاق نہیں اڑانا، اللہ سے ڈر کے جینا ہے، کتاب کے نزول پہ خوش ہونا ہے، کتاب کے بعد حصوں کا انکار نہیں کرنا اور اللہ کی طرف بلانا اور شرک نہیں کرنا. آپ دیکھیے کہ یہ تھی وہ خوبیاں جنہوں نے صحابہ کرام کو رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ میں شامل کرا دیا تھا. آج آپ اور میں دنیا میں جو کر رہے ہیں سب نوٹ ہو رہا ہے. ان آیات میں اگر آپ نوٹ کریں نا، افمن ہوا قائم علی کل نفس، بس اب ٹائم اتنا نہیں ہوتا. مجھے پتا ہے جو لوگ نئے ہیں اور پہلی دفعہ یا مائٹ بھی صرف سن رہے ہیں 10 دفعہ بھی سن لیا، ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ ادھورا جملہ تھا. افمن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت، ختم، نتھنگ ایلس. کیا پھر جو ہر شخص سے اس کے عمل کا حساب کرنے والا ہے اور وہ جو کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتے یکساں ہے؟ یہ محاورتاً ترجمہ ہے، اصل میں اشارہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف اور آپ کے نام اعمال کی طرف. آپ کے میرے کرامن کاتبین، رائٹ اینڈ لیفٹ پہ لکھنے والے سب لکھ رہے ہیں. آگے 15ویں پارے میں 2-3 جگہ پڑھیں گے، سورۃ بنی اسرائیل میں بھی پڑھیں گے اور سورۃ کہف میں بھی پڑھیں گے. یہاں سمجھیے، یہ کائنات میں ایک بہت بڑا ریکارڈنگ سسٹم لگا ہوا ہے. آج کتنا آسان ہے کسی چیز کو ریکارڈ کرنا، پوری کالز ریکارڈ ہو جاتی ہیں. آپ کو پتا آپ کے ایک گیجٹ ہو نا، آپ کے فون پہ آنے لی ہر فون کال 2 وے ریکارڈ ہوتی ہے. آپ اپنے میسیجز ریکارڈ کر کے بھیجتے ہیں. جب آپ میرے میسیجز آتے ہیں، آپ اسنیپ چیٹ اپنی اسکرین یا اپنے لیپ ٹاپ کی اسکرین کا ایک کلک کے اوپر پورا اسنیپ لے سکتے ہیں نا. جب دنیا کے یہ گیجٹ بتا رہے ہیں کہ اس وقت سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے، یہ آیات آپ کو مجھے بتا رہی ہیں کہ جو کچھ ہم بولتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں، اللہ نے اسپیشلی بڑے ڈیڈکٹرز لگائے ہوئے ہیں، اس میں ریکارڈ ہو رہا ہے. آئے دن آپ باتیں نہیں سنتے، ہمارے فونز میں کیمرہ ہے، وہ دیکھیں یہ تیسرا سوراخ کیا ہے، یا آپ کی انفارمیشن ان کو دے رہا ہے، آپ کی انفارمیشن لیک ہو رہی ہے، اور میٹا اور فیس بک اور واٹس ایپ، کیا کچھ نہیں لوگ بولتے. آپ کے گھروں میں کیمرے لگے ہوئے ہیں. آج کیمرے اس کمرے میں لگے آپ کو پتہ بھی نہیں چلنا. پہلے تو ایک لائٹ آتی تھی، اب تو وہ بھی نہیں رہی. آپ کو بینکوں میں جاتے ہیں، آپ کے چاروں طرف کیمرے کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے. CCTV کے تھرو لوگ اپنے کمروں میں بیٹھ کر آپ کی ہر ایکٹیویٹی دیکھ سکتے ہیں. تو کیا اس کائنات میں نہیں؟ آپ بتائیے کہ ایسے موقع میں جب آپ کو یقین ہو کہ آپ کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، جو آپ بول رہے ہیں وہ لکھا جا رہا ہے، آپ کا ایک ایکشن ہے وہ لکھا جا رہا ہے، اور جب سن رہے ہیں وہ بھی لکھ رہا ہے، تو پھر کتنے کیئرفل ہوں گے ہم؟ پھر اتنا بولیں گے جتنا ہم بولتے ہیں بیکار، وہ دیکھیں گے جو دیکھا ہے. آج سے کبھی بھی کسی چیز پہ نظر جائے تو پہلے سوچ لیں یہ ریکارڈنگ میں آ جانا.
لفظ بولیں تو سوچ لیں یہ ہوگا اور وہ ہوگا. اور اگر ہمیشگی کی وہ جنت لینی ہے، مثل الجنت التی وعد المتقون، وعدہ نہیں ہے وعیدہ، مجہول پیسو وائز، وعدہ دیے گئے متقی. یہ لفظ متقی لکھ لیں. جنت کی قیمت تقویٰ ہے. پیچھے آپ کو ایک جملہ لکھایا تھا ابھی تک نہیں بولا. تقویٰ بندے اور رب کا نقطۂ ملاقات ہے. فیلنگ آنے لگتی ہے نا وہ مجھے دیکھ رہا ہے تو ملاقات ہو گئی. سمجھے اس جملے کو؟ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو کدھر ہے میری ملاقات ہو گئی اس سے. جنت کی قیمت تقویٰ ہے. کیا اللہ کی عظمت کا اتنا شدید احساس جو ڈر بن کر آپ کے دل میں سما جائے. پھر آپ غلط دیکھیں نہ، غلط سنیں نہ، غلط کریں نہ. جو اس درجے پہ زندگی گزاریں گے نا، اللہ ان کو آخرت کے گھروں میں بسائے گا جہاں نہ ڈر ہوگا اور چاروں طرف باغ اور سب کچھ ہوگا. اس کے برعکس جو بے خوف ہو کر جیا، آخرت میں وہ اپنے آپ کو آگ کی دنیا میں پائیں گے. ہیئر اور دیئر، یہ باپ کی مرضی ہے. جس طریقے سے بھی آپ بات کر لیں آپ کو اس کا فائدہ ہو سکتا ہے. تو عمل کی مزید باتیں کیا ہیں آپ کے میرے لیے کہ اللہ کے ڈر کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے آپ نے. میں نے آگے چلتے ہیں. رکوع نمبر 12 آیت 38 سے 43. منکرین حق کے لیے سزا کا حکم ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، ہم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج چکے ہیں. ہم نے ان سب کو بیوی بچوں والا بنایا تھا. کسی رسول سے نہیں ہو سکتا کہ کوئی نشانی بغیر اللہ کی اجازت کے لے آئے. ہر مقرر وعدے کی ایک لکھت ہے، یعنی ایک اپوائنٹڈ ٹائم بھی ہے اور اس کی پلیس بھی ہے. یہاں نوٹ کیا اپنے بیوی بچوں والے تھے، یعنی اللہ کے نبی کل تک اور آج دین والے انسان ہوتے ہیں. بشری ضرورتیں ہوتی ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں، ان کو بھی پسینہ آتا ہے، ان کو بھی بھوک لگتی ہے، ان کے بھی کچن ہیں، ان کا بھی سب کچھ ہے. یہ جو آج ایک عجیب و غریب کانسیپٹ دین کے نام پہ دے دیا نا، وہ تو کھاتے ہی کوئی نہیں، نیک ہی بہت ہے. ان کو ہوش نہیں، تو کبھی 8 دن میں ایک دفعہ کنگھی بھی نہیں کی، نیک جو بہت ہے. یہ تقویٰ نہیں ہے، یہ بے عملی ہے، یہ سستی ہے، یہ لتھارجک ہے. وہ تو بےچارے کبھی اچھے کپڑے ہی نہیں پہنتے. دیکھیے آج ہم نے لوگوں کو دین کے نام پر جو پورٹریٹ کر کے دیے نا، تو ذرا سا کسی کو اچھے کپڑوں میں دیکھے کہتے دیکھنا لاگ میں ڈالے گا، اتنے اچھے کپڑے پہنتے، دیکھنا اتنی بڑی گاڑی میں جاتے ہیں، توبہ توبہ. یہ ستیلے بچے والا سلوک ہے ہمارا دین سے، لکھ کے رکھ لیں. دنیا میں سب سے اچھا کھانے کا حقدار ہے کوئی تو دیندار. اب دیندار سے مراد وہ روایتی مذہبی علماء اور استاد نہیں ہیں جن کو لوگ دیندار کہتے ہیں. اچھے سے اچھا کھائے کیونکہ اچھے سے اچھا پروڈیوس کرے گا، اچھے سے اچھا پہنے تاکہ اپنے دل کو مطمئن کر کے خوش ہو کے کرے. یعنی اس کا سب کچھ اللہ کے لیے ہوگا، بندوں کو نہیں دکھائے گا کہ آپ ذرا دیکھیں اور جلیں اور کڑیں. کسی کو جلائے کوئی تو کتنا گناہ ہوگا. آگ پہ کوئی کسی کی انگلی بھی جلا دے تو جرم ہے نا. اور آپ کہتے ہیں ہائے مجھے دیکھا جل کے راکھ ہو گئی، میں وہ کپڑے پہن کے جاؤں جو مجھے دیکھے تو وہ جل کے راکھ ہو جائے. یہ کیا؟ یہ دنیا داری ہے. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی یہ سنت نارمل ہیومن تھے. کیا آپ کو بھی یہ 14 پاروں میں صحابہ کرام نارمل ہیومن نہیں دکھ رہے؟ بالکل نارمل، ہم جیسے. ہاں انہوں نے جو بات سمجھ لی تھی، جس دن آپ کو مجھے سمجھ آ گئی تو ابو ذر کی طرح پھر ہمارا مال بھی اللہ کا ہو جائے گا، ہمارے گھر میں بھی ایکسٹرا چیزیں نہیں رہیں گی، اور جو ہیں وہ اللہ کے لیے ہوں گی. ہم اپنی ذات پر 1 روپیہ خرچ کرتے ہوئے 10 دفعہ سوچیں گے کہ میری ورتھ ہے کہ میں 1 روپیہ خرچ کروں. اور آپ اس خیال سے بے خوف ہو جائیں تو آپ کہتے ہیں لو پھر کیا ہے، اور کس لیے کماتے ہیں. اگلی ہے جو اس کا تعلق تقدیر سے ہے. نوٹ کیجئے گا آیت 39. اللہ جو چاہے مٹا دے اور جو چاہے ثابت رکھے، لوح محفوظ اسی کے پاس ہے. ان سے کیے ہوئے وعدوں میں سے اگر ہم کوئی آپ کو دکھا دیں یا ہم آپ کو فوت کر لیں تو آپ پر تو صرف پہنچا دینا ہے اور حساب تو ہمارے ہی ذمہ ہے. کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ یعنی کفر ختم ہو رہا ہے اور اسلام پھیل رہا ہے. اور فزیکلی بھی سائنٹیفکلی بھی دیکھیے تو زمین پہ پانی بڑھتا جا رہا ہے، خشکی کم ہو رہی ہے. یہ ان آیتوں میں سے جس کی سائنٹیفک تفاسیر بھی بہت ہوتی ہیں. اللہ حکم کرتا ہے اور کوئی اس کے احکام کو پیچھے ڈالنے والا نہیں، وہ جلد حساب لینے والا ہے. ان سے پہلے لوگوں نے بھی مکاری میں کمی نہ کی تھی، لیکن تمام تدبیریں اللہ ہی کی ہیں. جو شخص جو کچھ کر رہا ہے اللہ کے علم میں ہے. کفار کو بھی معلوم ہو جائے گا اس جہاں کی سزا کس کے لیے ہے. یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں،
دیکھیے کیسے منہ کھول کھول کر باتیں کرتے تھے. آپ جواب دیجئے کہ مجھ میں اور تم میں اللہ گواہی دینے والا کافی ہے، اور وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے. یعنی مجھے ضرورت بھی نہیں تمہیں صفائیاں پیش کرنے کی کہ میں نیک ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں کہ نہیں ہوں، اور ایسا ہے اور ویسا ہے. تو آپ نے نوٹ کیا سورت کتنے خوبصورت نقطے پہ پوری ہو رہی ہے. نیاز ہو جائیے. لوگ آپ کو اچھا کہتے ہیں، ان کی مرضی. لوگ آپ کو برا کہتے ہیں، ڈونٹ مائنڈ، اٹس یور پرابلم، اٹس ناٹ مائی پرابلم. بہت دنیا کانشیس ہونا، پیپل کانشیس ہونا آپ کو دیندار نہیں بناتا. دیکھیے دو طرح کا تقوی ہے. میں معاف کیجئے گا جو بات پہلے کر چکی نا اس کو تھوڑا سا بڑھاؤں گی. ابھی چند منٹ پہلے بات کی ہے نا کہ انبیاء کرام کے ساتھ یہ تصور کہ وہ تو سپر ہیومن تھے، کھاتے بھی نہیں تھے، اور فلاں بزرگ ہیں جی وہ اتنے سال کھائے بغیر جی کے، وہ تو کبھی نہائے نہیں. یہ فضول باتیں ہیں، یہ دین نہیں ہے. یہ لوگوں کو اصل میں اپنی پریکٹیکل زندگی کی اس کاموں کی دوڑ دھوپ سے نکال کر ایک بالکل بیکار زندگی چندہ سسٹم پہ لانے والی بات ہے کہ دین غریب ہے، دین والے بھی غریب ہے. مثال دے دیتی ہیں آپ کو کہ انبیاء کرام کی جو بات ادھر کر کے ہم اپنے لیے سمجھ رہے ہیں کہ وہ لوگ کون تھے. صحابہ کرام کو دیکھیے کتنے پریکٹیکل انسان تھے. بیویوں کی ذمہ داری اٹھائی، اور ایک نہیں 4 بیویاں تھیں. اسلام سے پہلے تو 100 بیویوں کا رواج تھا. مرد محنت کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے، بیوی بچوں کی ٹیک کیئر کرتے تھے. آج کے دور میں یہ سب کیسے بے دینی ہو گئی؟ آپ کے شوہر تو صبح نکلتے ہیں گھر سے بیچارے، اللہ ان کو زندگی عافیت دے، وہ واپس آتے ہیں سارے دن گرمی سردی دھوپ چھاؤں میں کرتے. کیا وہ نیک نہیں ہے؟ اگر وہ یہ کما کر نہ لاتے تو آپ گاڑی میں بیٹھ کر یہاں کیسے آتی؟ ان کے دیے ہوئے پہ تو نوکر رکھے ہوئے ہیں، تو تبھی تو گھروں کا نظام چل رہا ہے نا. وہ بھی دین ہے، یہ بھی دین ہے. اصل جو اللہ نہیں چاہتا نا ہم سے پیپل کانشیس ہونا. ہمارے اندر ایک خرابی آنے لگتی ہے، فوراً 4 پیسے آ جائیں، تھوڑا حسن آ جائے، تھوڑا اچھا پہن اوڑھ لیں، تھوڑا اچھا گھر اچھا لگے، لوگوں کو دکھاؤ. اس کو نکال دیجئے. اکثر لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو نہ دکھائیں اور اچھے کپڑے پہنیں. بھائی لوگوں کی مجبوری ہے، میں ان کے لیے کیوں کروں؟ اب آپ دیکھیے ایئرپورٹس پہ لوگوں کو دیکھیں اتنے بڑے بڑے پرس، اتنے برانڈیڈ پرس اٹھائے پھر رہے ہیں. کون ہے جی؟ لوگ ایئرپورٹ پہ جا رہے ہیں نا، اچھا جوتا پہن لو. یہ جو آپ کے گھر سے لے کر ایئرپورٹ میں آنے اور اگلے تک جانے میں 2000 لوگوں نے بھی آپ کو دیکھا، مثال دے رہی ہوں، کیا آپ ان کو جانتی ہیں؟ اور جنہوں نے آپ کو دیکھا اور آپ ان کو اچھی بھی لگ رہی ہیں تو کیا وہ آپ کو آ کے بتا رہے ہیں؟ اور اگر آپ اچھے نہ پہنتی ہیں، آپ نے ایک سافٹ سی جوتی چپلی سی پہننی ہے، یہ کیا ہے تاکہ میں واک کر لوں، ایئرپورٹ پہ سکون میں رہوں، میں ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنوں، میں نے کیوں سجنا ہے، میں تو ایک لائٹ سے وے میں بڑے کیجول ڈریس میں جاؤں. اب جتنوں نے آپ کو دیکھا اور آپ بری لگی، کیا جنہوں نے دیکھا وہ آپ کو جانتے ہیں؟ آپ ان کو جانتی ہیں؟ وہ آپ کے بارے میں جو کمنٹ سوچ رہے ہیں دماغ میں، آپ کو سے کوئی فرق پڑا تو ہو کیئرس؟ آئی ڈونٹ مائنڈ یور بزنس، اٹس ناٹ مائی پرابلم. تمہیں میں بری لگ رہی ہوں آپ کا مسئلہ ہے، تو آپ کو میں اچھی لگ رہی ہوں یہ آپ کا ایشو ہے، مجھے اس سے کیا ملا. لوگوں سے بھی نیاز ہو جائے تو سنو نکل جائے گی، دکھاوا نکل جائے گا، ملاوٹ سب کچھ نکل جائے گی. تو سورت کا اینڈ آپ کو مجھے پیپل پریشر سے نکال رہا ہے. اے نبی یہ نہیں مان رہے نا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو ان کو آئی ڈونٹ مائنڈ، جو مرضی کر لو. یہ جس دن آپ کے اندر بے نیازی آ جائے گی نا، اس دن آپ سچے دیندار بنتے جائیں گے. تقوی کی 2 قسمیں، ایک تو یہ ہے نا جو بھی بات کی ہے، ایک دوسرا بھی تقوی آرٹیفیشل تقوی، لوگوں کو نیک بن کے دکھائیں. لوگوں کے بیچ میں تو کچھ نہیں کھا رہے اور ان کے گیٹ پہ جانے کی دیر ہے پھر دیکھیں. آج ہمارے ہاں یہ تقوی بہت ہے، آرٹیفیشل تقوی. لوگوں میں مر اور میں آ رہا ہے، الگ میں اور میں آ رہا ہے، اکیلے میں کچھ اور دوسروں میں کچھ ہے. یہ بھی تقوی کا دکھاوا ہوتا ہے، بہت دیندار شو کرنا اپنے آپ کو. نہیں ہم تو یہ نہیں کرتے، نہیں میں کہاں، میں تو ایسی عاجز ہوں، میرے پاس کہاں. نہ یہ بھی تقوی. یہ جو کہنا مجھے بڑا ڈر لگتا ہے، اللہ سے بڑا ڈر لگتا ہے، بولا پتہ کیوں؟ اچھا کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، ہائے اللہ معاف کرے پتہ نہیں کیا بنے گا، آئے آگ میں جاؤں گی. تو آگے سے پتہ کیا آتا ہے، لوگ ارے آپ آگ میں جائیں گی، استغفر اللہ، پھر ہم جیسے تو پتہ نہیں کدھر جائیں گے. یہ بھی دکھاوا ہے. لوگ کیا ہے بڑا اللہ سے ڈرتی، توبہ انہوں نے نہیں جانا تو کس نے جانا ہے جنت میں. بی نارمل. میری نظر میں دیندار وہ ہے جو روم ٹیمپریچر پہ. بی نارمل، جیسے لوگ ویسے آپ، جس جگہ ویسے کے تقاضے. خوشی والے گھر میں آپ کچڑے مچڑے کپڑے پہن کر چلے جائیں، اگلے کہیں گے خیر تو ہے، خوشی نہیں ہوئی آپ کو. اور آپ اللہ نہ کرے کسی مرگ والے گھر میں
سجا سنوار کے جائے، اگلا کہے گا کیا وہ خوشی ہوئی ہے آپ کو ہمارے جانے کی، آپ نون میں نقطہ بن جائیں گے. تو یہ جو آج ہم نے ایک نیا سا کانسیپٹ بنا کر وہ ایک دال کا روڑا رکھ دیا جو گلنا ہی نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے. اللہ اپنے نبی کے ذریعے آپ کو مجھے بھی یہاں یہی سکھا رہا ہے. آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مکہ والوں سے متعلق یہ جو آیات آخر میں پڑھی نا، اس پہ ایک دو باتیں نوٹ کریں. مکہ والے اپنی بڑائی کا شکار تھے. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے حالات کھڑے کر دیے کہ آپ کو مکہ چھوڑنا پڑا. اب جس دن آپ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ کے رستے پہ گئے، انہوں نے پیچھا کروایا. 100 اونٹوں کی قیمت، زندہ یا مردہ لے آؤ، ابو بکر کو لے آؤ، آپ کو 100 اونٹوں کی قیمت ملے گی. سراقہ بن مالک گئے بھی اور جو کچھ بھی ہوا آپ وہ نکل گئے. مکہ والوں نے کیا سوچا؟ خسکم جہاں پاک، نعوذ باللہ، ختم کر دیا جی آپ کا. آپ چلے گئے دنیا سے، بس یعنی آپ نے مکہ چھوڑ دیا تو اب ہمارے لیے آپ کوئی رکاوٹ نہیں رہے. ان کو کیا پتا تھا کہ مکہ چھوڑ کر اللہ کے نبی ان کے لیے چیلنج بن گیا. 13 سال میں مکہ میں کتنے تھے؟ 100 کچھ، ایگزیکٹ فگر نہیں پتا، لیکن ہجرت مدینہ کے موقع پہ ٹوٹل مسلمان 100 کچھ تھے. مکہ والوں نے سوچا ان کو نکال دو، ان کو راستے سے ہٹاؤ. 100 سم تھنگ کو نکال کے مکہ سے مدینہ بچا دیا. 1 سال بعد کتنے ہو گئے؟ 313 تو بدر میں ہے، تو سارے تو نہیں گئے تھے. اور دوسرے سال کتنے ہو گئے؟ لکھیے. انہوں نے سوچا کہ پیغمبر کے مسئلے کو ہمیشہ کے لیے ہم نے دفن کر دیا ہے، لیکن وہ یہ نہیں سمجھے کہ ایک اللہ سے جوڑنے والا بندہ جس کو کل پیغمبر اور آج داعیے دین کہیں گے، اس کا سب سے بڑا ہتھیار دعوت ہے. آپ جگہ سے خالی کرا سکتے ہیں، اس بندے کو اس ملک سے نکال سکتے ہیں، ڈیپوٹیشن دلوا سکتے ہیں، لیکن آپ اس سے اگر دعوت کرنے کا کام نہیں چھڑائیں گے، آپ سے نکل کر وہ زیادہ کام کرے گا. وہ اپنی دعوت کے زور پہ جگہ بنا لیتا ہے. ایک اچھا استاد ہے، اس کو کیا ضرورت ہے کسی دیواروں کی اور کسی انسٹیٹیوٹ کی؟ وہ جدھر جائے گا اس کے ارد گرد 4-6 لوگ شروع ہوں گے اور ہوتے ہوتے وہ اپنی دعوت کو پھیلائے گا. تو دعوت اللہ کا عمل اصل میں لکھانا چاہ رہی ہیں آپ کو، اس کو نہ چھوڑیے. یہ عمل خاموشی سے اگر امت مسلمہ آج سے بھی شروع کر دے نا تیزی کے ساتھ، تو چند سالوں بعد فتح مکہ کی نوید مل جائے گی. جملہ لکھیے گا کہ مکہ والوں نے جن لوگوں کو چلیے 10 سوچ سمجھ کر گھر سے بے گھر کیا، وہ صرف چند سال میں 10,000 بن کے دوبارہ مکہ میں اس طرح واپس آئے کہ مکہ والوں کی ہمت نہیں تھی کہ ان کو مکہ میں داخل ہونے سے روک سکے. آج امت مسلمہ اس دعوت کے میدان کو چھوڑ چکی ہے، اس لیے ٹھوکروں میں نمازیں پڑھتی، روزے رکھتی، تراویحیں پڑھتی، سب کچھ کرتی ہے اللہ کی رحمت اور توفیق سے، دعوت اللہ نہیں. کیونکہ حق کی دعوت سے تو ان لوگوں کے مفادات پہ زد پڑتی ہے جو اللہ کے خلاف سر اٹھاتے ہیں، جو اللہ کے اس سارے پلان کے اندر اپنے رنگ ڈال کے عجیب و غریب دنیا کا رنگ کیے بیٹھے ہیں، جنہوں نے پوری دنیا کو اس وقت پتہ نہیں کیا جانوروں کی سطح پہ جینے والے کام کرنے کا سکھا دیا. تو آپ اور میں اس صورت کے اینڈ پہ اپنے لیے دعا کریں، اللہ داعیے دین بنا دے. اے اللہ مجھے صحابہ کی طرح دعوت اللہ کے لیے چن لے. استاد نے سب سے پوچھا بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ تو کسی نے کہا یہ، کسی نے کہا وہ، کسی نے کہا وہ، ڈاکٹر اور وہی جو کچھ بنتے ہیں لوگ. ایک بچے کو پوچھا تم؟ اس نے کہا میں صحابی بنوں گا. کہا ہے وہ کیوں؟ کہیں گے آئی ڈونٹ نو، میری ماں ہر رات مجھے ایک صحابی کی کہانی سناتی ہے اور وہ بہت اچھے لوگ تھے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں صحابی بنوں تاکہ میں اچھا بنوں. یہ کیجیے، اللہ آپ کو مجھے اس کی توفیق دے. تو کرنا کیا ہے؟ اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے. اللہ جلد حساب لینے والا ہے، اس کا احساس خود بھی رکھنا ہے اور دوسروں کو بھی دلانا ہے. بری چالیں نہیں چلنی، اللہ کی گواہی کو کافی سمجھنا ہے، کتاب کا علم رکھنا ہے اور کفر نہیں کرنا. آئیے سورۃ رات کے آخر میں اپنے لیے چند محاسبے کے نکات نوٹ کریں. کیا میں ہر ضرورت پر صرف اللہ کا در کھٹکھٹاتی ہوں؟ کیا میں خوشی سے اللہ کی عبادت کرتی ہوں؟ کیا میں اللہ سے کیے عہد و پیمان کو پورا کرتی ہوں؟ اور نہیں تو اللہ مجھے بہتری کی توفیق دے.